بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آج کا موضوع ویڈیو بنانا چاہا ہے موکل کے بارے میں۔ لوگوں میں بہت فہم ہوتا ہے کہ موکل فلاں حضرت کے پاس ہے، فلاں حضرت بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں اور وہاں جو جاتے ہیں وہاں بھولی ہوئی چیز مل جاتی ہے اور ہر طرح کا مریض وہاں ٹھیک ہو جاتا ہے، گھر سے شیاطین کو بھی وہ دفع کر دیتے ہیں۔ تو بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بزرگی صرف اللہ رب العزت کی بندگی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، اللہ کی عبادت سے بزرگی حاصل کرے وہ بزرگی ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی سے ہٹ کے موکل کے ذریعہ بزرگی کرتا ہے، وہ بزرگی نہیں ہے، وہ لادینی ہے، وہ مذہب اسلام کی مخالفت ہے۔ چونکہ موکل جن ہوتا ہے اور وہ گمراہ جن ہوتا ہے۔ موکل حمزاد ہوتا ہے، حمزاد ایک جن کا نام ہے، اس کی ایک الگ نسل ہے۔ موکل جن ہوتا ہے اور جن کو اس انسان سے کیا لینا دینا، کوئی بھی اگر آپ سے کچھ سامان لیتا ہے تو آپ یوں ہی نہیں دیتے، اس کے بدل میں رقم لیتے ہیں، سونا چاندی لیتے ہیں، آپ کچھ دیتے لیتے آپس میں تو اس کے متوازن میں اس ویلیو کی چیز لیتے ہیں، رقم لیتے ہیں یا رقم دیتے ہیں، ہے نا؟ تو موکل جو خدمت کرتا ہے کسی بھی شخص کی، جو حبا جبا لگائے ہوئے شخص ہوتا ہے تو اس کی جو خدمت کرتا ہے، اس کے کہنے پر مدد کرتا ہے، وہ شیاطین کو بھگانے میں مدد کرے یا کسی کی انگوٹھی بھولی ہوئی لانے میں مدد کرے یا کسی کی بیماری بتانے میں مدد کرے، کیوں کرتا ہے؟ اس انسان سے اس جن کو کیا ملنے جا رہا ہے؟ کیونکہ جن کو انسان سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ جن انسان سے کوئی بزنس نہیں کرتا، کوئی کھیتی نہیں کرتا، اس کوئی روٹی وہ نہیں کھاتا، اسے جان تو نہیں دباتا، تو بھی جن کیوں بیگاری کرتا ہے؟ تو غور سے سن لیجیے کہ وہ جن جو ہوتا ہے وہ راہ حق پہ نہیں ہے، اور وہ مسلمان سے شرکیہ اعمال کرا کر اس کو اسلام سے برطرف کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، اور ہٹانے کے عوض میں اس کی مدد کرتا ہے۔ یعنی پیسے کے عوض میں آپ سامان دیتے ہیں، آپ سے آدمی سامان لیتا ہے اور پیسہ دیتا ہے، یا آپ دوسرے سامان لیتے ہیں اور اسے پیسہ دیتے ہیں عوض میں، تو وہ جن وہ اس شخص سے جو بزرگ کہے جاتے ہیں اپنے آپ کو نقلی، وہ ایمان کو ان کے لے لیتا ہے مدد کے عوض میں، شرک کراتا ہے اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف۔ حلال چیز کو وہ جیسے جن کو اختیار کرنے کے لیے، موکل کو پانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزے رکھتے ہیں، اور روزے لگاتار ایک چلا رکھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار روزہ رکھنے سے منع کیا۔ تو یہاں پہ آپ غور کیجئے کہ وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ روزہ لگاتار نہیں رکھنا ہے، نفلی روزے لگاتار نہیں رکھنے ہیں، ناغا کر کے رکھنے ہیں، اور عامل جو ہوتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، ان کو لگاتار روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت، انڈا، مچھلی، سبزی، تیل، گھی حلال تمہارے لیے کیے گئے ہیں، اور موکل کو پانے کے لیے عمل کے دوران عامل ترک حیوانی کر دیتے ہیں، یعنی ترک جمالی اور ترک جلالی کے نام سے تمام چیزوں کا استعمال اپنے اوپر ممنوع قرار دیتے ہیں۔
ایک دم تیل کی چیز نہیں کھائیں گے، گوشت انڈا مچھلی نہیں کھائیں گے، یعنی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا اسے یہ اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی منع کی، اور یہ موکل پانے کے لیے اپنے آپ کو ایک چلا یعنی 40 روز ایک سنسان جگہ میں یا ایک بند کمرے میں تنہائی میں عمل کرتے ہیں موکل پانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کو منع کیا کہ تنہا نہیں رہنا، تنہا نہیں سونا، تنہا نہیں سفر کرنا۔ تو موکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عدولی کروا رہا ہے کہ تم نبی کی بات کو رکھ دو بالائے طاق، جب تم نبی کی بات کو بالائے طاق رکھو گے تو تمہیں ہم بھی رتی برابر یعنی ذرا برابر آنشک روپ سے کچھ تو مدد کریں گے، ورنہ ہم پر وشواس کیسے کرو گے؟ اس لیے کچھ تو مدد کرے گا۔ یہ تو سیدھا کانسیپٹ ہے۔ کسی طرح کا ذبیحہ نہیں کھانا ہے۔ موکل کو پانے کے لیے عامل ذبیحہ نہیں کھاتے ہیں پورے چلے کے دوران یعنی 40 دن۔ پھر وہ حمزاد یعنی جن و شیطان حاضر ہوگا اور اسے قول و قرار ہوگا، یعنی کہ وہ من گڑھنت شرکیہ دعائیں جو عربی ہی لب لباب میں ہوگی، عربی لہجے میں ہوگی، عربی حروف میں ہوگی، اس کو پڑھوائے گا اور اس کو یاد کرائے گا، جو کہ پیور شرکیہ ہوں گے۔ آئل، سائل، فائل، قائل، یہ سب جو ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ سب جو ہیں یہ جن کے نام ہیں، شیطان کے نام ہیں۔ اب لوگوں کو یہ تعویذات میں لکھا ہوا ہونے پر لگتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے کا نام ہے، میکائیل علیہ السلام فرشتے کا نام ہے، اسرافیل علیہ السلام فرشتے کا نام ہے۔ تو جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اسرائیل اگر فرشتوں کا نام یہ کہتے ہیں آمیرین، جو کہ جھوٹ ہے، تو ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ فرشتے تو ایک رخی تصویر ہوتے ہیں، وہ جس کام کے لیے اللہ نے ان کو دے دیا ڈیوٹی اس کام پہ وہ مامور ہے، دوسرا کام تو وہ کر نہیں سکتے۔ جو فرشتہ روح نکالنے پہ ہے، جو فرشتہ روح ڈالنے پہ ہے، جو فرشتہ وحی لانے پہ ہے، جو فرشتہ پانی پہ ہے، جو فرشتہ جس ڈیوٹی پہ ہے وہ تو اسی ڈیوٹی پہ رہتا ہے۔ دوسری ڈیوٹی ایک فرشتے دوسرے کام کو تو کرتے نہیں ہیں، اگر کرتے ہوں تو ہمیں بتایا جائے۔ کوئی فرشتہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ خطا کر نہیں سکتے۔ اللہ نے جو ڈیوٹی ان کو دے دیا ہے وہ اللہ کی ڈیوٹی پہ گامزن رہیں گے جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ وہ اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کے حکم کی عدولی تو کر نہیں سکتے۔ تو اگر وہ اپنی ڈیوٹی پہ گامزن ہے، اپنی ڈیوٹی سے وہ ہٹ نہیں سکتے، تو پھر آپ کے مریض کی حفاظت، آپ کے گھر کی حفاظت جو تعویذات میں نام دے دیے گئے ہیں وہ کیسے کریں گے؟ اٹ از امپاسبل۔ اور وہ امپاسبل ہے تو سیدھی بات ہے نام دیا گیا کس لیے؟ تو یہ نام جو ہے جنوں کا ہے، شیطانوں کا ہے۔ اب اسرائیل کا مطلب، اسرافیل کا مطلب فرشتہ تھوڑی ہوتا ہے، تو انسان بھی اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں نا، تو یہ انسان کے بچے ہوئے، آدمی ہوئے نا، یہ تھوڑی فرشتہ ہو گئے۔ تو یہ لوگوں نے جنوں کا نام رکھا ہے اور دکھنے میں لگتا ہے کہ فرشتوں کا نام ہے۔ تو یہ من گڑھن دعا لکھن ستون نصفی بیار الوبائل حاتمہ المصطفیٰ المرتضی ابنہم الفاطمہ، پھر لکھم پھر من گڑھن دعا ناد علی مظہر العجائب ہر الوبائل، کیا کیا اپنے من سے لوگ ایجاد کیے ہیں، یا علی یا علی اس میں کرتے ہیں۔ تو یہ سب شرکیہ اعمال ہے۔ تو مرے ہوئوں سے اور جن سے مدد لواتا ہے، یہ عقل سکھاتا ہے، وہ موکل بننے کے لیے کنڈیشن ہے کہ ان سب کو تمہیں فالو کرنی ہوگی، اور ان سب کو تم فالو کرو گے تو آٹومیٹک دین سے ہٹ جاؤ گے۔ اور دین پہ ظاہر میں رہنے کے لیے درود اتنا پڑھنا ہے، آگے پڑھنا ہے، پیچھے پڑھنا ہے، اخلاق میں رہنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اور جب اسلام کی روح ہی ان سے نکل گئی، وہ شیطان کو اپنے اندر کرنے کے لیے
تو پھر وہ مسلمان بچے ہی نہیں، تو پھر درود اور کلمہ اور نماز پڑھ کے اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو موکل رکھتے ہیں، جو تعویذات لکھتے ہیں، میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ راس اور نچھتر جو کہ نجومیوں کی چیز ہے، ہندو مذہب میں ہندی میں ہے راس اور نچھتر، تو راس اور نچھتر کی جانکاری یعنی علم نجوم کی جانکاری بھی یہ رکھتے ہیں اور اسے یہ تعویذات وغیرہ لکھتے ہیں۔ تو یہ چیز اسلام میں نجوم تو حرام ہے، نجوم تو شرک ہے، کفر ہے، اللہ کے رسول نے تو منع کیا ہے۔ یہ نجومی کا بھی کام کر لیتے ہیں، کشف قبور کا بھی عمل کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے کشف کرنا اور قبر والوں سے بات بھی کر لیتے ہیں، خیر آفیت بھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہماری ویڈیو ان تک بھی جائے گی، اور اگر نہیں جاتی ہے تو آپ کو اگر پہنچانا ہے آپ پہنچائیں اور ان سے پوچھیں کہ کشف قبور کا مطلب کیا ہوتا ہے، صرف خود بتانا ہوتا ہے یا کلیئرنس بھی کرنا ہوتا ہے؟ اگر کشف قبور میں دم ہے، وہ سچائی ہے کہ قبر والے بات کرتے ہیں، تو پھر جہاں جہاں مزار انجان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے ہوتی ہے، جو مزار پہ لکھا رہتا ہے کہ انجان شہید ہے، انجان شہید رحمت اللہ علیہ، تو پھر کشف قبور کرنے والے ان سے نام کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ آپ کا نام کیا ہوا، آپ نام بتا دیں؟ تو پھر وہ انجان تو نہ رہے، تو پھر نام وہ بتائیں گے، چونکہ وہ بھی اپنے ماں کے پیٹ سے ہی نے پیدا ہوئے ہوں گے کبھی، اور بڑے ہوئے ہوں گے، پڑھے ہوں گے یا نہ پڑھے ہوں گے، بزرگ ہوئے ہوں گے یا نہ ہوئے ہوں گے، وہ چیز تو الگ ہے، لیکن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں گے، ماں باپ نے نام تو رکھا ہوگا، دادا دادی ہوں گے، نام تو رکھے ہوں گے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ پیدا ہوئے سب کے سب ان کے ختم ہو گئے تو محلے والے نام رکھ دیں گے، مولوی صاحب نام رکھ دیں گے۔ تو بھی کشف قبور والے یہ کام کیوں نہیں کرتے کہ جہاں جہاں انجان شہید کے نام سے مزار ہے وہاں جا کے کشف کر کے ان کا نام اور پورا ایڈریس لے لیں، پوچھ لیں، اور پھر ان کے وہاں پتھر پہ جو ان کا شیلا پٹ رہتا ہے اس پہ لکھ دیں کہ فلاں صاحب۔ اور ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمیں لوگ سمجھائیں، بتائیں کہ انسان تو اللہ کی عبادت کر کے بزرگ ہو جاتا ہے، یہ حق ہے، انسان شیطان کی بات مان کر کے بگڑ جاتا ہے، شیطانی سفلی علم سے سفلی عمل اختیار کر کے وہ دنیا پہ دکھاوا ریاکاری میں بہت کچھ وہمی کام کرنے لگتا ہے اور لوگوں کو فائدہ دینے لگتا ہے اور اپنی دنیاوی شہرت حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہ گھوڑے کی مزار اور بلی کی مزار جو ہم خود سے دیکھے ہیں کئی جگہ پہ ہے، جیسے کہ چھوچا میں بھی ہے، اجمیر میں ہے، ہمارے یہاں علاقے میں ہے، احمد آباد میں ہے، تو انسان تو عمل کرتا ہے اور موکل پاتا ہے، وہ 40 دن کا روزہ رکھتا ہے، نبی کی بات پہ عمل نہ کر کے شیطان کی بات پہ عمل کرتا ہے، ترک جلالی اور ترک جمالی کے نام سے وہ ساری چیز جو اس پہ حلال کی گئی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے موکل کے چکر میں، تو جا کر کے وہ جب مرتا ہے تو اس کی قبر پہ لوگ ٹائلس ماربل لگا کر کے اور مزار بنا کے اس پہ چادر ڈال دیتے ہیں اور اس سے فیوض و برکات لینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بلی بھی ایسا کرتی ہے کیا؟ وہ بھی روزے رکھ لیتی ہے، وہ بھی ترک نباتات، ترک حیوانات کر لیتی ہے، ترک جمالی اور ترک جلالی کر لیتی ہے، تسبیح پڑھ لیتی ہے، گھوڑا بھی ایسا کر لیتا ہے جو گھوڑے کی مزار ہو جاتی ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں عام لوگوں سے، سادہ لوگ مسلم مومن لوگوں سے، کہ
یہ موکل کے نام پہ جو لوگ بزرگ بنتے ہیں کہ ان کے پاس موکل ہے، بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، فلاں صاحب کے خانقاہ فلاں جگہ پہ ہے، وہاں وہ بہت اچھے ہیں، بہت پائے گئے ہیں، اس بہکاوے میں نہ آئیں، بلکہ اس ویڈیو پہ ہماری غور کریں کہ میں جو انہیں بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس نے چھوڑی وہ مسلم رہا کہاں، اسے کوئی ثابت کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو 40 دن روزہ رکھنے کے لیے سخت منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک صحابہ خوف قیامت سے یا دوزخ سے بہت زیادہ ڈرے اور انہوں نے کہہ دیا کہ آج سے ہم کھائیں گے ہی نہیں، روزہ ہی رکھیں گے۔ ایک دوسرے کھڑے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ آج سے شادی ہی نہیں کریں گے، اب اپنی کنوارے ہی رہ جائیں گے۔ ایک نے کہہ دیا کہ ہم نماز ہی خالی پڑھیں گے، سوئیں گے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ روزہ رکھنا بھی ہے اور روزہ چھوڑنا بھی ہے، رات کو سونا بھی ہے اور عبادت کرنا بھی ہے، نماز پڑھنا بھی ہے اور سونا بھی ہے، شادی بھی کرنی ہے اور عبادت بھی کرنی ہے۔ اور ایک واقعہ اور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص یعنی ایک صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یعنی کہ وہ ایسا ہوا تھا کہ سب افطار کر رہے تھے، ایک صحابہ نے افطار نہیں کیا، لوگوں نے کہا کہ فلاں نے افطار نہیں کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے افطار کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جہاد کے لیے میرے پاس ابھی یعنی کہ جہاد کا وہ موقع تھا قریب، تو جہاد کے لیے میرے پاس صلاحیت ہے، طاقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ روزہ پلس روزہ یعنی زیادہ سے زیادہ روزہ دار رہوں، اور جہاد کے لیے میرے پاس قوت میں کمی نہیں آئے گی، ہم اس لائق ہیں، خود کو محسوس کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظلم کر رہے ہو، افطار کے وقت افطار کرو، ہم سے بڑھ کر کے اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی بات ہے، موکل والے لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔